السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ میں آپ کا میزبان محمد فاروق آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز، یعنی آپ کے معجزات۔ ایک جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور ایک صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پھر 1500 صحابہ تقریباً وہاں موجود تھے۔ آپ نے اعلانیہ سب سے کہا کہ ہم نے کل فلاں شخص کے گھر جانا ہے، انہوں نے ہماری دعوت کی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ سب کو دعوت دے دی۔ اب وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، وہ تھوڑی سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو صرف آپ کی دعوت کی تھی تاکہ آپ چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تقریباً تمام ہی صحابہ کو دعوت دے دی، تو وہ تو بکری کا بچہ ایک پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بکری کے بچے کو پکاؤ، اور جب تک میں نہ آؤں ڈھکن پتیلے کا نہیں کھولنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پکا کے جب وہ کھانا تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لے کر 1500 صحابہ کو ان کے گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتیلے کے پاس گئے اور ڈھکن اٹھا کے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر بند کر دیا۔ پھر ان سے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس میں سے نکال کے سب کو دیتے رہو کھانا، لیکن ڈھکن اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ اب انہوں نے اسی طرح کیا کہ تمام صحابہ نے 1500 صحابہ نے کھانا کھایا اور کھانا کم نہیں پڑا۔ پھر آخر میں کھانا جب سب کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ڈھکن اٹھاؤ۔ ڈھکن اٹھایا تو پتیلے میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کہ پکایا گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت القرآن یعنی قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی القرآن، یہ بھی آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں تورات، زبور، انجیل، وہ ٹیمپر کر دی، یعنی کہ انسانوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس کی تقریباً حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ ایک خاص قبیلے اور قوم پر تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، یعنی پوری دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے، اور قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے۔ اور یہی اللہ کی کتاب القرآن، یہی اللہ کی کتاب ہے، نور ہدایت
جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔